محترم صدر جلسہ فضیلت الشیخ شفیق عالم خان جامعی حفیظہ اللہ امیر جمعیہ حیدرآباد و سکندرآباد، معزز علماء کرام اور مہمانان اعظام، مال انسانی زندگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مال انسانی زندگی کا سکون بھی ہے، انسانی زندگی کا اطمینان بھی ہے۔ یہ مال انسان کے دخول جنت کا سبب بھی بنتا ہے، انسان کی نیکی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اگر اس مال کو اللہ رب العالمین کے طریقے کے مطابق ہم خرچ کریں گے، نہ یہ مال صرف ہمیں جنت میں داخل کرے گا، بلکہ یہ مال ہمیں جنت کے بلند و بالا مقامات کا مستحق بنا سکتا ہے۔ یہ مال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کرا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ضروریات زندگی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کے مال کمانے کی لالچ، طمع اور حرص بھی بڑھتی جاتی ہے، اور کبھی کبھار بیجا خواہشات کی وجہ سے انسان حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اپنے آپ کو ان خواہشات سے رنگین کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ نے حلال اور حرام کی مکمل وضاحت کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ بھائیوں، اللہ رب العالمین نے حلال کو واضح کر دیا، حرام کو واضح کر دیا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں ان دونوں کے درمیان جو مشتبہ ہوتی ہیں، جو مشتبہ چیزوں میں پڑے گا وہ حرام میں پڑ جائے گا، لہذا مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی لیے مال کمانے کے وقت ہمیں بڑا محتاط ہونا چاہیے، بڑا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ مال ہم کہاں سے کما رہے ہیں اور کہاں پر ہم اپنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ یہ مال صرف دنیا کی زینت نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے آخرت کا سوال بھی بن سکتا ہے، بلکہ بن جائے گا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربعین، کہ بندے کے قدم میدان محشر سے قیامت کے دن اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ 4 چیزوں کا جواب نہیں دے گا۔ اس میں سے ایک چیز ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کو کہاں پر اس نے خرچ کیا تھا، اسے جواب دینا ہوگا، تبھی اس کے قدم وہاں سے ہٹیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، مال ایک ایسی آزمائش ہے جو انسان کو اللہ کے قریب بھی بناتی ہے اور اللہ سے دور بھی کر دیتی ہے۔ مال ایک ایسی آزمائش ہے جو ہمیں جنت میں داخل بھی کر سکتی ہے اور ہمیں جہنم میں بھی ڈال سکتی ہے۔ مال ہمارے لیے فتنہ بھی بن سکتا ہے اور مال ہمارے لیے نیکی بھی بن سکتا ہے، مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس مال کو ہم اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے، اللہ کی رضا کا سبب اسے بناتے، آخرت کی کامیابی کی سیڑھی اسے بناتے، افسوس صد افسوس ہم نے اس مال کو اپنی عبادتوں کا قاتل بنا لیا ہے، اپنی منزل کا بدل بنا لیا ہے اور اپنی جنت کا سودا اس سے کر لیا۔ شاعر کہتا ہے، دل تو تھا رب کی رضا کا مقام بنانا، دل کو تھا رب کی رضا کا مقام بنانا، مال کی چاہ نے اسے دنیا کا غلام بنا دیا۔ حضرات، حرام ذرائع سے مال کمانا بظاہر دنیا کی چمک ہے، لیکن آخرت کی تاریکی ہے۔ اگر مال کی محبت عبادت پر غالب آ جائے گی تو یہ دل دنیا کا غلام بن جائے گا، اور پھر ہم اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ چند سکوں کے خاطر اپنی جنت کو بیچ دیتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اپنے اسلام کو گروی رکھتے ہیں، اپنی سچائی کو تار تار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مال کو صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے پاک کرنے کا حکم دیا، ہم نے اسے سود سے، رشوت سے، مکر و فریب سے، دھوکے سے مکمل طور پر آلودہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مال ہمارے آخرت کو تباہ کرنے کی وجہ بن رہا ہے۔ میرے بھائیوں، سلف صالحین مال کے فتنے سے بخوبی واقف تھے، اسی لیے کبھی بھی انہوں نے اپنے دل پر مال کو حاوی ہونے نہیں دیا
اور نہ ہی اس دل کو کبھی اس کا غلام بننے دیا، اسے اپنی ٹھوکروں پر رکھا، اپنی مقصد زندگی نہیں کامیابی کا ذریعہ اس کو بناتے رہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ اس کو بناتے رہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ جو الطبقات الکبریٰ میں اور سیر اعلام النبلاء میں مذکور ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ 1000 دینار ملے، 1000 سونے کے سکے ملے، رات پورے سکوں کا صدقہ کر دیا، 1000 سونے کے سکے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرے۔ صبح ہوئی، ایک سکہ ان کے پاس نہ تھا، کسی نے کہا کچھ تو اپنے پاس رکھ لیتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی جملہ کہا جو دلوں کو جھنجھوڑتا ہے، مقصد زندگی بتاتا ہے، مال کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ کہنے لگے کہ میں اللہ رب العالمین کے پاس اپنے آپ کو مال کے سوال سے خالی کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے پورا مال اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، اس حدیث مبارکہ میں مال سے متعلق 2 سوال ہوں گے کہ مال کہاں سے کمایا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو مال ہمارے پاس آ رہا ہے وہ مال ہم کہاں سے کما رہے ہیں، کس ذریعے سے کما رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مال کے کمانے میں سود میں ملوث ہو رہے ہیں، رشوت میں ملوث ہو رہے ہیں، مکر و فریب میں ملوث ہو رہے ہیں، یا کسی کو دھوکہ دے کر اس مال کو اپنا بنا رہے ہیں، جس کی ایک مثال آج کل کے بازار میں موجود تاجرین ہے جو بے دریغ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اپنا مال بیچنے کے لیے نہ جانے کتنے جھوٹ کو جھوٹ میں ملا کر پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے تاجرین کو نہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کے گناہوں سے انہیں پاک کرے گا، اور پھر انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ ایک وعید نہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک دھمکی ہے کہ اپنے آپ کو مال کے کمانے میں بڑا محتاط ہونا چاہیے۔ سلف صالحین مال کی کمائی میں اتنا خیال رکھتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ سوئے حرم میں مذکور ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے شاگرد نے ایک کپڑا بیچ دیا اور جو خریدار تھا کپڑے کا عیب اس کو نہیں بتایا، کپڑے کا عیب نہیں بتایا گیا۔ امام صاحب کے پاس جب رقم آئی تو بولا تم نے عیب نہیں بتایا؟ بولا نہیں بتایا۔ بولا جتنا منافع ہے پورا صدقہ کر دو، کیونکہ یہ منافع اب میرے لیے حلال نہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کا سوال ہو سکتا ہے۔ کتنا اپنے آپ کو بچا کر رکھتے تھے۔ اور دوسری چیز ہے مال کہاں پر خرچ کرنا ہے، مال کہاں پر خرچ کرنا، یہ قیامت کے دن کا دوسرا سوال ہے۔ مال کا خرچ کرنا عبادت بن سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم پر، اپنی بیوی کی خوشی کے لیے، اپنی بہترین زیب و زینت کے لیے، اچھے کپڑوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، مال کا خرچ کرنا ایک عبادت بن سکتا ہے۔ لیکن تھوڑی سی لاپرواہی، تھوڑی سی غفلت یہ وبال بن سکتا ہے، دخول جہنم کا سبب بن سکتا ہے۔ آج انسان مال کے خرچ کرنے میں شعور سے زیادہ ذہنی اسیر بن چکا ہے، غلام بن چکا ہے۔ ضرورتوں کی جگہ رسموں نے لے لی ہے اور پھر سادگی کی جگہ اسراف نے لے لی ہے۔ خصوصاً شادیوں میں دیکھیں، جہیز، بارات اور ہلدی مہندی کے نام پر کئی ایسے رسومات پائے جاتے ہیں جہاں پر بے حد و انتہا فضول خرچیاں ہوتی ہیں۔ یہ رب العالمین کے دربار میں مسئول ہونے والا عمل ہے۔ سلف صالحین مال کے کمانے ہی میں نہیں، مال کے خرچ کرنے میں بھی بڑا احتیاط کرتے تھے۔ میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ پیش کروں کہ جب آپ خلیفہ بنے، آپ نے بیت المال کی تمام چیزوں کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا بند کر دیا تھا، یہاں تک کہ گھر میں ایک چراغ موجود تھا، اس کی روشنی میں وہ حکومتی کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ اور جب ان سے گفتگو کرنے کے لیے کوئی آتا، بات کرنے کے لیے کوئی آتا، وہ معمولی چراغ ہے اسے بجھا دیا کرتے اور اپنے گھر کا چراغ جلا لیا کرتے۔ کہتے ہیں یہ بیت المال کا چراغ ہے، اب میں اپنی ضرورت کی بات کر رہا ہوں، اب مجھے اس کے خرچ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، میں اپنے گھر کا چراغ جلا لیتا ہوں۔ یہی شاعر کہتا ہے اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ بہر کیف اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مال ہم بے جا رسومات
میں فضولات میں خرچ کریں گے، انہیں اللہ کی رضا کا ذریعہ ہم اس مال کو بنائیں گے، ہم اس مال کے ذریعے جہنم کے راستے کو ہموار کریں گے یا دخول جنت کا راستہ اس سے بنائیں گے، اس بات پر ہمیں ہی غور و فکر کرنا ہے اور پھر اس نتیجے پر پہنچنا ہے کہ یہ مال محض دنیا کی زینت ہے اور آخرت کا سوال ہے۔ یہاں پر جو بھی اس مال سے کرو گے، چاہے کمانے کا معاملہ ہو یا خرچ کرنے کا معاملہ ہو، ان تمام چیزوں کا جواب اللہ رب العالمین کے پاس دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو ہماری نجات کا دریا بنائے، ہمارے دخول جنت کا دریا بنائے، جنت کے بلند و بالا مقامات کا دریا بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا دریا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔